بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، ہر جمعہ میں ایک ساعت مرجوبہ ہے، یعنی ایسی گھڑی جس میں بندہ جو کچھ بھی اللہ تعالی سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ عنایت فرماتے ہیں، اس کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ گھڑی کب آتی ہے؟ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زوال کے بعد جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آتا ہے اس وقت سے نماز کا سلام پھیرنے تک وہ گھڑی آتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عوف مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے، اس گھڑی میں بندہ جو بھی چیز اللہ تعالی سے مانگتا ہے اللہ تعالی وہ چیزیں اس کو ضرور عنایت فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ گھڑی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت نماز کھڑی کی جاتی ہے، یعنی امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آتا ہے، اس وقت سے نماز سے پھرنے تک وہ گھڑی آتی ہے۔ ترمذی شریف کتاب الصلاۃ ابواب الجمعہ باب ما جاء فی الساعۃ التي ترجى فی یوم الجمعہ۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ یہ گھڑی زوال کے بعد آتی ہے، جبکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھڑی عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب تک آتی ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس گھڑی کو جس کی جمعہ کے دن میں امید باندھی گئی ہے عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک ڈھونڈو۔ ترمذی شریف کتاب الصلاۃ ابواب الجمعہ باب ما جاء فی الساعۃ التي ترجى فی یوم الجمعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے زمین پر اتارے گئے، اور اس دن میں ایک گھڑی ہے، نہیں موافق ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی مسلمان بندہ درا حالے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو، پس وہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے مگر اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عنایت فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف کتاب الصلاۃ ابواب الجمعہ باب ما جاء فی الساعۃ التي ترجى فی یوم الجمعہ۔ اس روایت میں نماز پڑھنے سے مراد حقیقتاً نماز پڑھنا مراد نہیں ہے بلکہ نماز کا انتظار کرنا مراد ہے، کیونکہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ بھی حکماً نماز میں ہوتا ہے، اور حقیقتاً نماز پڑھنا مراد اس لیے نہیں ہے کہ جو نماز پڑھے گا وہ دعا کیسے کرے گا، یہ کام تو منتظر صلاۃ ہی کر سکتا ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اور دعا میں مشغول ہے۔ تو دعا اور نماز دونوں کو جمع کرنے کی صورت یہی ہے کہ نماز پڑھنے سے مراد حکمی نماز مراد لی جائے، حقیقی نماز مراد نہ لی جائے۔ الغرض، ان تینوں روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن ایک ساعت مرجوبہ ہے، یعنی قبولیت والی گھڑی ہے کہ بندہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اب پہلی روایت سے معلوم ہوا کہ وہ گھڑی زوال کے بعد جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آتا ہے نماز سے فارغ ہونے تک وہ گھڑی رہتی ہے، اور باقی دو روایتوں سے معلوم ہوا کہ یہ گھڑی عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک رہتی ہے۔ بہتر ہے کہ ان دونوں وقتوں میں جو ہے دعا کا اہتمام کیا جائے تاکہ ہماری حاجتیں پوری ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک گزارش، اگر آپ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں اور اس کام میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا تعاون کریں۔
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، احباب کو ترغیب دیں، اس کو لائک کریں اور خوب سے خوب شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔